ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کے بعد فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے پہلا خطاب۔ بھارت اور افغانستان رجیم کو سخت پیغام دیا۔ کہتے ہیں کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی خود مختاری علاقائی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ افغانستان پاکستان یا فتنہ الخوارج میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب کر لے۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مزید مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ فیلڈ مارشل، چیف آف دی آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جان بازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشن کو تینوں مسلح افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا کہ بالا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ ہر سروس آپریشن تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت کو برقرار رکھے گی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ اب مذاکرات کی دعوت نہیں دی جائے گی۔ بد زبانی کرنے والے پارلیمنٹیرینز ہوں یا کوئی اور، اس کی زبان کھینچ لی جائے گی۔ اب اڈیالہ کے باہر تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا۔ امن و امان کی صورتحال ہوئی تو پھر قیدی کو وہاں منتقل کیا جائے گا جہاں پر وہ محفوظ رہ سکے۔ طلال چودھری نے کہا کہ خود کو سب سے ضروری اور ناگزیر سمجھنے والا ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے۔ ذہنی مریض سے کسی کو بھی فیض حاصل نہیں ہوگا۔ پاشا اور فیض نہ ہوتے تو وزیر اعظم تو دور، آپ کونسلر بھی نہ بن پاتے۔ مار کے حق میں دشمن کو شکست دینے والی پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ فوج اور اس کے سربراہ پر تنقید کریں گے تو ادارہ کب تک خاموش رہے گا؟ کی دعوت نہیں دی جائے گی، بلکہ اب کوئی بھی بد زبانی کرنے والے کی زبان، وہ پارلیمنٹیرین ہو یا کوئی دوسرا، وہ کھینچ لی جائے گی۔ کریں آئیں اب اڈیالہ کے باہر تماشا، بتایا جائے گا کہ قانون کیسے عملداری قانون کی جاتی ہے۔ نہ صرف وہاں یہ تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا، اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو پھر وہاں کے قیدی جو ہیں اسے ایسی جگہوں پر منتقل کیا جائے گا کہ جہاں پر وہ محفوظ رہ سکے۔ ایک ادارہ جو پاکستان کے لیے جس کی خدمات ہیں ان پر اور اس کے سربراہ کو بلا وجہ تنقید کم لگائیں گے، کب تک ادارہ خاموش رہے گا؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جمہوریت کے لیے مثبت سوچ اپنائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں۔ ملک کے 70% عوام ان کے ساتھ ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کی فیملی سے ملاقات کرائی جائے۔ بیرسٹر گوہر نے گورنر فیصل کریم کنڈی کے گورنر راج سے متعلق بیان پر حیرت کا اظہار کیا۔ کہا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کبھی نہیں لگے گا۔ کچھ عناصر صوبے کے حالات کو خراب کرنے اور عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کی طرف اکسا رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی بہتر سیاسی ماحول چاہتی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں گورنر رول لگائے، ان لوگوں سے پوچھو آپ نے کب کوئی سجیسٹ کیا وزیر اعلیٰ کو کہ یہ چیز غلط ہے، اس کو ٹھیک کریں؟ ہر روز جو کوئی بیٹھتا ہے میں گورنر رول لگاتا ہوں۔ کیا آپ لوگوں کی مینڈیٹ کا اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ نے بشرا بی بی سے اور خان صاحب کے ساتھ قیادت کی میٹنگ کرا لی۔ اگر کوئی جمہوریت کے لیے کنسرن بندہ ہے اس کو تو نیند نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ ہمارا ملک، ہمارا صوبہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں گورنر ہوں، میں کچھ بھی ہوں، لیکن میں بانی پی ٹی آئی کے پاگل پن کا سلسلہ نیا نہیں ہے۔ ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر ہی بات کر سکتا ہے۔ آپ سیاست کرو، ملک دشمنی اور غداری نہ کرو، اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ جو ریاست جو راہ راست پر نہ آئے اس سے براہ راست نمٹا جاتا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا کہ یہ آزادی اظہار رائے کا نہیں، پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر فورسز اور ملک کی سلامتی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا مشینیں بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہی ہیں۔ ملک دشمنوں کے خلاف ہم کارروائی کریں گے تو تم اپنی گندی زبان اور بکواس اس فوج کو متنازع بناتے ہو، اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ آئین ہر جرم کا تعین خود کرتا ہے۔ یہ جو عمران خان صاحب ہیں اور یہ جو ایک نیازی قاعدہ ہے، یہ ابھی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ سلسلہ تو ہم 2013-14 سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتے ہیں۔ جو اس لائن کو کراس کرے گا اس کے لیے وہی سزا ہوگی جو آئین میں درج ہے۔ تم اپنی بکواس کر کے، تم اپنی گندی زبان استعمال کر کے، ملک کے خلاف سازش کر کے تم فوج کو کنٹروورشل بناتے ہو۔
یہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی جو ملک کی قومی سلامتی کے لیے تھریٹ ہو, جو ملک کی دفاع کے لیے تھریٹ ہو, اور جو ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملک کے دفاع اور ملک کے اداروں کے خلاف سازش کرے, اس کے لیے آئین کے اندر سزا بہت واضح. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج پر کسی قسم کی نااہلی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے تو میں اسے مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں. احتجاج کرنا پارلیمنٹ کے اندر بھی ہمارا حق ہے اور باہر بھی. مذاکرات کا فیصلہ چغزئی صاحب اور علامہ صاحب نے کرنا ہے. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے بھی ابھی تک اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کوئی مثبت احکامات جاری نہیں کیے. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی احتجاج ہو تو بالکل میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کسی قسم کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہو سکتی. تو اگر یہ کوئی تھریٹ کر رہا ہے, یہ کوئی اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے تو بالکل میں اس کو مسترد کرتا ہوں. احتجاج کرنا پارلیمنٹ کے اندر ہمارا حق ہے کہ باہر جب ہم احتجاج کرنے جاتے ہیں تو اس پہ دفعہ 144 لگائی جاتی. پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں آئی. یہ دیکھیں, یہ ہم نے تو سارے سینیٹرز نے مل کے اور سارے جو ہمارے ایم این ایز ہیں انہوں نے مل کے اپنی اپنی جگہ اپنے اسپیکر اور پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر اور وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پارلیمنٹ کی راہداری میں ملاقات. سیاسی صورتحال پر مکالمہ. جنید اکبر نے کہا کہ حکومت کا رویہ دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے. ابھی آپ کو براہ راست چلتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے ہیں. Honorable Federal Ministers, Excellencies, High Commissioners, Ambassadors, Honorable guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. Your Excellency, it is with great pleasure that I join you and honorable guests in the celebration of the 54th UAE National Day, Eid al-Ittihad. And on this joyous occasion, I extend my heartfelt congratulations to the leadership and people of the United Arab Emirates, our brothers and sisters. My heartiest felicitations to my dear brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and ruler of Abu Dhabi, as well as His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai. Ladies and gentlemen, my earliest memories of the UAE are of a land that believed in possibilities long before they became realities. Witnessing the UAE's remarkable journey as it attains new heights of progress fills all of us with profound admiration for not only His Highness, my very dear brother Mohammed bin Zayed, President of UAE, but his great late father, Sheikh Zayed, may Allah grant, place him in Jannah, who was the real architect of this great brotherhood, fraternity and friendship between Pakistan and UAE. My friends, today we also honor the enduring spirit of brotherhood that binds our two nations. Pakistan takes great pride in its strategic partnership with the UAE, which continues to deepen across nearly every domain of life. Our economic partnership stands as a shining example of this collaboration, with the UAE lending critical support to our economy. Excellency, with Pakistan's economy stabilizing, we stand ready to welcome Emirati investment in renewable energy, AI, fintech, agriculture, and minerals. Ladies and gentlemen, at the heart of our enduring relationship lie our people, the 1.8 million Pakistanis who consider the UAE as their second home and who contribute tirelessly to its economic progress across diverse sectors. And they are obviously making great contributions
in nation-building efforts in UAE, making all Pakistanis very proud of them. Today, the UAE flies not only on its skyline of achievements, but also over the hearts of millions who admire this nation's vision under the dynamic leadership of my very dear brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, President of UAE. May the coming years bring even deeper cooperation, greater prosperity, and enduring peace to Pakistan, the UAE, and the wider region. Thank you all. Eid al-Ittihad Mubarak. Pakistan, UAE Dosti Zindabad. I would like to invite the Ambassador of United Arab Emirates and His Excellency, the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, to join for cake cutting. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।